میں کل مطالعہ کر رہا تھا تو مطالعے کے دوران قرآن پاک کی سورۃ صاد کی آیت نمبر 31 میری نظر سے گزری۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امور حکومت اور سیاست کے حوالے سے دو بڑے اہم اصول بیان کیے ہیں۔ اور کوئی بھی حکمران اور کسی بھی نظام حکومت میں اگر ان دو اصولوں کو اپنا لیا جائے تو نہ صرف وہ بہترین نظام حکومت بن جائے گا، عوام کی فلاح و بہبود ہوگی اور ملک بھی ترقی کرے گا۔ وہ دو بنیادی اصول کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے حق کی پر مبنی فیصلہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ آئے تو اس میں انصاف اور حق پر مبنی فیصلہ کرنا ہے۔ اور ہمارا دین اس حوالے سے بڑی واضح تعلیمات دیتا ہے کہ کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی طاقتور ہو یا کمزور، تو قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تو جس معاشرے میں، جس ملک میں قانون کا بول بالا ہو، انصاف کا بول بالا ہو، تو وہ معاشرہ ہمیشہ ترقی کرے گا۔ تو پہلا اصول امور سلطنت کے حوالے سے اللہ نے سورۃ صاد کی اس آیت میں جو بیان کیا وہ حق پر مبنی فیصلہ ہے کہ حق پر مبنی فیصلہ کرنا ہے۔ اور دوسرا اصول کہ وقت کا حکمران وہ نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے۔ نفسانی خواہشات کیا ہیں؟ کہ وہ اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پر فیصلے نہ کریں بلکہ مشاورت کریں، اور جو اسٹیٹ اور عوام کے مفاد میں کام ہیں ان کے اس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے، اور خاص طور پر مشاورت کو مد نظر رکھے۔ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ مسلمانوں کے جو باہمی معاملات ہیں وہ مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آپ کی رہنمائی وحی کے ذریعے کی جاتی تھی، اس کے باوجود بھی آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ان مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اگر وحی آ گئی، وحی کا حکم آ جاتا، پھر تو کسی مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن وحی کے نزول سے پہلے تو آپ علیہ السلام ضرور مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو امور سلطنت میں جو دوسرا اہم اصول ہے وہ مشاورت ہے، اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے وہ میرٹ پہ کرنا ہے، کوئی اپائنٹمنٹ کرنی ہے وہ میرٹ پر کرنی ہے۔ اگر حکمران وہ اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر میرٹ پر فیصلہ کرے گا، میرٹ پر لوگوں کی تعیناتی کرے گا، اعلیٰ سے لے کر ادنا جو پوسٹیں ہیں ان پر اہم لوگوں کو اور جو اس کیلیبر کے اہل ہوں گے ان کو تعینات کرے گا، تو وہ نظام لازمی ترقی کرے گا، وہ سسٹم ڈلیور کرے گا، اور وہ ملک بھی خوشحال ہوگا اور عوام بھی جو ہے وہ خوشحالی کی طرف گامزن ہوگی، معاشی ترقی بھی وہاں پر ہوگی۔ اور اگر ان دونوں اصولوں کو ترک کر دیا جائے گا یا ان دونوں میں سے کسی ایک اصول کو بھی چھوڑ دیا جائے گا تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ بڑے اہم یہ اصول ہیں۔ اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں جو اس وقت خوشحالی کی طرف گامزن ہیں، جن کی جو سالانہ آمدنی ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جہاں پر عوام خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ویلفیئر اسٹیٹس وہ بن چکی ہیں، تو اگر ہم ان کے نظام حکومت کا جائزہ لیں تو وہاں پر ہمیں یہ دونوں اصول بنیادی طور پر نظر آتے ہیں۔ وہاں پر میرٹ پر فیصلہ ہوتا ہے، قانون کا بول بالا ہے، عدالت میں کوئی بھی کیس آ جائے تو فیصلہ میرٹ پر ہوتا ہے۔ وہاں پہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ طاقتور ہے یا کمزور ہے، یہ کوئی حکومتی عہدیدار ہے یا عام آدمی ہے، یا پیسے والا ہے یا غریب ہے۔ وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حق پر کون ہے، جو حق پر ہوگا اس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ وہاں پر جو حکمران ہیں وہ اپنی ذاتی خواہشات کو لے کر نہیں چلتے بلکہ وہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے سرگرم ہوتے ہیں اور اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں کہ جس پہ ملک اور قوم ترقی کرے، اپنی ذاتی خواہشات اور مفادات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ کتنے ممالک کے حکمران ایسے آئے کہ جنہوں نے اپنے ملک کے لیے بڑا پرفارم کیا، بڑی انہوں نے خدمات سر انجام دی، لیکن اس کے بعد جب وہ عہدے سے ہٹے تو ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ امریکہ میں دیکھیں کتنے پریزیڈنٹ جنہوں نے اپنے ملک کے لیے بڑا کام کیا، آج وہ گمنامی کی زندگی گزار۔ یورپی ممالک کے اندر ایک وزیر اعظم 5 سال حکومت کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ اس کا ٹینیور ختم ہوتا ہے، نیا وزیر اعظم بنتا ہے، تو وہ ایک عام شہری کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ مطمئن ہوتے ہیں، اس اعتبار سے مطمئن ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک اور قوم کے لیے کام کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک مخصوص طبقہ ہے، جو مخصوص خاندان ہے، وہی خاندان برسر اقتدار چلے آ رہے ہیں، اور وہ اس طرح اس ملک اور قوم کے ساتھ چمٹ گئے ہیں جس طرح جونگ جو جسم کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور خون میں چھوڑتی ہے۔ تو ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہماری اشرافیہ ہے، جو ہمارے یہ چند مخصوص خاندان ہیں، وہ جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب اگر ہم اپنے نظام کو دیکھیں
اور جو یہ چلے آ رہے ہیں تو یہ دونوں اصول ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتے. انصاف کا اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو انصاف کا معیار ہے تو اس پہ میرے خیال کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ہر بندہ اس پہ بات کرتا ہے, ہر بندے کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے انصاف کی کیا صورتحال ہے. اور میرٹ کو دیکھیں تو کوئی میرٹ ہمیں نظر نہیں آتا. اگر آپ کی رشتہ داری ہے, آپ کا تعلق طاقتور لوگوں کے ساتھ ہے, تو پھر آپ بڑے سے بڑا منصب اور عہدہ بھی حاصل کر جاتے ہیں. نہ صرف منصب اور عہدہ حاصل کر لیتے ہیں بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو ایکسٹینشن بھی مل جاتی ہے اور مزید 3 سال 5 سال کے لیے دوبارہ آپ کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے ہمارے یہاں یہ خرابیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اگر ہم ان دو قرآنی اصولوں کو مد نظر رکھیں اور اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں تو ہمیں بالکل متضاد نظر آتا ہے کہ ہمارے ملک میں وہ دونوں اصول ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتے. اسی لیے ہمارے یہاں مسائل زیادہ ہیں, افسر کا مشکلات زیادہ ہیں اور عوام پریشانی اور مسائل کا شکار ہے. اگر ہم ترقی دینا چاہتے ہیں اپنے ملک کو تو ان دو قرآنی اصولوں کو اگر ہم اختیار کر لیں تو ہمارا ملک نہ صرف تیزی سے ترقی کرے گا بلکہ عوام بھی خوشحالی کے ساتھ.